اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ایک لڑکی کو خواب میں دیکھنا۔ ایک بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت روز ہوئے کہ میری لڑکی نے وفات پائی ہے، اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت نے فرمایا کہ شب جمعہ 4 رکعت نماز پڑھ، رکعت اول میں بعد الحمد کے والشمس ایک بار، اور رکعت دوسری میں واللیل ایک بار، اور تیسری رکعت میں والضحیٰ، اور چوتھی رکعت میں الم نشرح ایک بار، اور بعد السلام سجدے میں جا کر دعا مانگ لے کہ الہی میری بیٹی مجھ کو دکھلا۔ بس روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی لڑکی کو 10 طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتے دیکھا۔ لڑکی میری کہتی ہے کہ زنانے امت محمدی سے کہہ دو کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر تم نے گناہ کیا تو میری طرح تم پر عذاب کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ 10 طرح کے عذاب تیری لڑکی پر کیسے ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اول تو عذاب یہ تھا کہ لڑکی دوزخ کی آگ میں جلتی ہے۔ میں نے کہا کہ اے جان مادر، کیوں کر عذاب دوزخ کا تجھ پر ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی نے کہا کہ باسبب ترک کرنے نماز کے کہ رکوع اور سجدہ بجا نہ لاتی تھی، اس عذاب میں گرفتار ہوئی۔ دوسرا عذاب یہ ہے کہ آگ دوزخ کی اس کے سر پر ڈالی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، یہ عذاب کس سبب سے ہے؟ اس نے کہا کہ مادر عزیز دنیا میں اپنے سر کو ننگا رکھتی تھی اور نامحرم میرے سر کے بال دیکھتے تھے۔ تیسرے میخیں فرشتے اس کے کان میں مارتے ہیں، دوسرے کان تک نکلتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، یہ عذاب کس سبب سے ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ اے مادر، میں دنیا میں سخن چینی بہت کرتی تھی، یعنی بات ایک کے ساتھ دوسرے کی پہنچاتی تھی، اس سبب سے عذاب میں گرفتار ہوں۔ چوتھے، دیکھا کہ دونوں آنکھوں میں اس کے آگ بھرتے ہیں جو تمام منہ کو ڈھانک لیتی ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ عذاب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ اے مادر، دنیا میں اپنے منہ کو نامحرموں سے نہیں ڈھانکتی تھی، اس سے سبب سے عذاب میں گرفتار ہوں۔ چھٹے، آگ کی چھری سے دونوں ہونٹ اس کے کاٹے جاتے ہیں اور زبان اس کی گدی کی طرح سے کھینچی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اے جان مادر، کیسا عذاب ہے؟ کہ اے مادر، میں اپنے خاوند کو برا کہتی تھی اور تکلیف پہنچاتی تھی، اس سبب سے آگ میں گرفتار ہوں۔ ساتویں، زنجیروں سے آگ کے ہاتھ پیر اس کے باندھ کر کوڑے اس کے سر پر مارتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، یہ عذاب کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ اے مادر، اپنے خاوند کا بے اجازت سے اس کے بے جا خرچ کرتی تھی، اس سبب سے عذاب میں گرفتار ہوں۔ آٹھویں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوزخ میں 2 سانپ کالے دیکھے میں نے کہ میری بیٹی کے پستان میں لٹکتے ہیں اور کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، یہ کیا غضب ہے؟ اس نے کہا کہ مادر، دنیا میں پستان اپنے بغیر اجازت اپنے خاوند کے بیگانے لڑکوں کو دودھ پلاتی تھی، اس سبب سے اس عذاب میں گرفتار ہوں۔ نویں، پیٹ اس کا مانند ڈھول کے سوجا ہوا تھا اور آواز اس پیٹ میں سے آتی تھی۔ میں نے کہا کہ اے بیٹی، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا کہ اے مادر مہربان، میں دنیا میں حرام کھایا کرتی تھی کہ پیٹ میرا اسیر تھا، مگر کھانا دوسروں کا کھاتی تھی، اس واسطے اندر اس پیٹ کے سانپ اور بچھو بھر گئے۔ 10ویں، تیر ہائے آتشیں اس کے سر پر مارتے تھے اور عذاب میں گرفتار ہے۔ میں نے کہا اے بیٹی، یہ کیسا عذاب ہے؟ اس نے کہا کہ اے مادر مہربان، بغیر اجازت خاوند کے باہر آتی جاتی تھی۔ پھر کہا کہ اے مادر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری طرف سے عرض کرنا کہ عورتوں کو ان خصلتوں سے خبردار کریں، کہ ان خصلتوں سے بچیں، اور اے مادر، میرے خاوند کو کہے کہ میرا قصور معاف کرے۔
جب اس پیر زن نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی، چند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خاوند کو بلایا اور کہا کہ قصور اپنی بیوی کا معاف کر۔ اس جوان نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی سے بہت رنجیدہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شفاعت کی امید رکھتا ہے تو قصور اپنی بیوی کا معاف کر۔ جوان نے قصور اپنی بیوی کا معاف کیا۔ دوسرے دن پھر اس پیر زن نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ تخت کے اوپر بہشتی میں بیٹھی ہے اور تاج مرصع اس کے سر پر رکھا ہوا ہے۔ ماں اپنی کو بغل میں پکڑا اور کہا کہ سلام میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، باسبب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عذاب میرا معاف ہوا، اور جو میرے خاوند نے میرا قصور معاف کیا تب میں اس درجے کو پہنچی نہیں، تو میں اسی عذاب میں قیامت تک گرفتار رہتی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔